آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایک جنگجو کی طرح اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہیں اور خود کے خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کے خوابوں کو بھی پورا کرتے ہیں، وہیں کچھ ان کی کہانی میں صرف سپورٹنگ کردار بن کر رہ جاتے ہیں۔ ویسے 9 سے 5 کی نوکری کرنے والے امپلائیز اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ دل و جان سے محنت کرنے کے بعد بھی واہ واہ صرف لیڈر کے حصے میں آتی ہے۔ ایسے میں کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر وہ ایسا کیا الگ اور انوکھا کام کرتے ہیں جو انہیں اوپر اٹھاتا ہے؟ 8 گھنٹے کی محنت کے بعد بھی تاج لیڈر کے سر پر کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ بھی ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج ہم پاورفل لیڈرز کے کچھ ایسے گولڈن رولز بتانے والے ہیں جو انہیں سب سے انوکھا بناتے ہیں۔ نمبر 1، بھیڑ سے ہٹ کر چلنے والے لوگوں میں سب سے انوکھی طاقت ان کا کانفیڈنس لیول ہوتا ہے۔ دوسروں کی برابری کرنے سے بہتر وہ خود کی اسٹرینتھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہر چیلنج میں خود کو سب سے آگے کھڑا کرتے ہیں، چاہے موقع کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کا ہو یا ٹیم کو صحیح جگہ پر گائیڈ کرنے کا۔ بولڈ اور بیڈاس ایٹیٹیوڈ ایک لیڈر کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، کامیابی کا سفر ہمیشہ ایک کلیئر ویژن سے شروع ہوتا ہے جو آپ کو اپنی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی بھی مشن پر کام کرنے سے پہلے گول اور ویژن کا ہونا ضروری ہے۔ صرف محنت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اپنی محنت کو صحیح جگہ پر کرنا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک کلیئر ویژن سے آتا ہے۔ اس لیے ایک لیڈر ہمیشہ گول اور ویژن کے ساتھ چلتا ہے اور اپنی ٹیم کو صحیح سانچے میں ڈھالنا جانتا ہے۔ نمبر 3، ہر کام کی ذمہ داری لینا ایک شاندار لیڈر کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ کھیل چاہے سیاسی جنگ کا ہو یا پھر ورلڈ کپ کا، لیڈر وہی شخص بنتا ہے جو اپنی ذمہ داری اٹھانے میں ہچکچاتا نہیں ہے۔ ایک کامیاب لیڈر اپنی ٹیم کی ہر غلطی کو اپنے سر لیتا ہے۔ کسی ایک بندے کو غلط کہنے کی بجائے وہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اپنی ورک پلیس پر ہی آپ کو ایسے لیڈر مل جائیں گے جو پروجیکٹ کی خامیوں کو اپنا کر ٹیم کو صحیح ویژن دکھاتے ہوں گے۔ یہی ایک کریڈیبل لیڈر کی صحیح پہچان ہے۔ نمبر 4، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ پروفائل یا ٹائٹل سے کوئی سچا لیڈر نہیں بن سکتا۔ اپنی ٹیم کو جتانا اور ان سے شدت سے کام کروانا ہی ایک اچھے لیڈر کا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ ایک لیڈر کے لیے مشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹیم کے لوگوں کی پرواہ کرنا اور ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، تبھی وہ ہر مشن میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ دھیان رہے، وہ کبھی لیڈر نہیں بن پاتا جو ساری محنت خود کرے، بلکہ دنیا اسے یاد رکھتی ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کو بھی ساتھ لے کر چلے۔ نمبر 5، جیسے پیڑ پودوں کو بڑھنے کے لیے ان کو وقت پر کھاد، مٹی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک لیڈر کو سیلف انویسٹمنٹ کی خاص ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی انسان سچا لیڈر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کوئی خاص صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اونچا اٹھانے کے لیے خود پر کام کرنا اور اپنی آرٹ کو ماسٹر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سونا بھی آگ میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے، اس لیے لگاتار نئی چیزیں سیکھتے رہنا، نئے لوگوں سے ملنا اور تجربہ کار لوگوں کی سیکھ سے اپنے آپ کو بدلنا ایک کامیاب لیڈر کو اچھے سے آتا ہے۔ نمبر 6، لیڈر کی کرسی پر بیٹھا وہ شخص امپلائی کو کبھی پسند نہیں آتا جو خود آرام فرما کر سبھی ساتھیوں کو جیتنے اور محنت کرنے کی نصیحت دے۔ ایک سچے لیڈر سے امید ہوتی ہے کہ وہ ورک ایتھکس کا سٹینڈرڈ کافی ہائی سیٹ کرے تاکہ اس کے آرگنائز ورک سے ٹیم کو بھی بہتر کرنے کی انسپائریشن مل سکے۔ لیکن اگر لیڈر خود مشن پر فوکس نہیں کرے گا تو باقی ساتھیوں سے پرفیکٹ ورک کی امید کرنا بے وقوفی ہے۔ اس طرح کی غلطیاں پروجیکٹ کو فیلئر کے گٹھے میں دھکیل دیتی ہیں۔ نمبر 7، ایک عظیم مصنف نے کہا ہے کہ بولنے کا ہنر قیادت کی زبان ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک اچھا لیڈر اسی پرسنالٹی میں چھپا ہوتا ہے جو اپنی بات کو رکھنا اور لوگوں کو سمجھانا جانتا ہے۔ آپ کے دماغ میں چلنے والا شاندار بزنس پلان تب تک لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ اسے سب کے سامنے نہ رکھ پائیں، اور یہ معاملہ صرف ایک ہی نہیں بلکہ تمام پیشوں کا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنی بات آفس میں 4 لوگوں کے سامنے رکھنے سے ہچکچاتے ہیں تو یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو ایک ہی پروفائل پر سالوں تک رکھ سکتا ہے۔ نمبر 8، کئی بڑے لیڈرز اور انٹرپرینیورز اس تھیوری پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک امپلائی کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسا برتاؤ آپ اپنے گاہکوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر آپ امپلائیز کو خوش رکھ پائیں گے تو وہ آپ کے گاہکوں کو خوش رکھ پائیں گے۔ دنیا بھر میں 70 سے 80% امپلائیز اپنی جاب سے نفرت کرتے ہیں اور اس کی وجہ آفس میں ایکسٹرا ورکنگ آورز ہیں۔ اس لیے ایک اچھے لیڈر کی پہچان ہے کہ وہ امپلائیز کو موٹیویٹ کرنے سے لے کر انہیں محسوس کرائے کہ وہ کمپنی کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اس کے علاوہ اپنے
एम्प्लॉयज की काबिलियत पर भरोसा रखना भी जरूरी है। नंबर 9, एक अच्छा लीडर अपनी कंपनी के लिए कैप्टन ऑफ द शिप की तरह होता है। ऐसे में अपनी टीम और वर्किंग आइडियाज को परफेक्ट तरीके से चलाने के लिए इसे 2 कदम आगे सोचने की जरूरत होती है। आप अगले हफ्ते कौन सी स्ट्रेटेजी पर काम करने वाले हैं, वो आज तय करना लीडर की फर्स्ट प्रायोरिटीज में से होना चाहिए, ताकि काम ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा सके। दरअसल टीम हमेशा लीडर के गोल को फॉलो करती है, ऐसे में इसका सही रास्ते पर चलना जरूरी है। नंबर 10, आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी कि सभी को एक ही मत से सहमत करना और एक साथ लेकर चलना आसान नहीं है। दरअसल हर प्रोफेशन में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो कुछ समय बाद इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। शुरुआत में दिल लगाकर काम करने के बाद इनका दिल उस काम से उठ जाता है। कई बार इनके क्रिएटिव आइडियाज कंपनी के आइडियाज से नहीं मिल पाते, लेकिन एक अच्छा लीडर ऐसे एम्प्लॉयज को भी इंगेज करके अपनी एक्सपेक्टेशंस पर काम करता है और अपने काम को बरकरार रखता है। नंबर 11, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह वर्क प्लेस में कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो आपके वर्क अलाइनमेंट से मेल नहीं खाते या आपके विजन के इन्हिसार काम नहीं करते। ऐसे लोगों को परखना, उनके विजन और मोटिवेशन को जानकर उन्हें रखना या रिप्लेस करना भी लीडर को आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसे एम्प्लॉयज पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 12, इंसान गलतियों का पुतला है और एम्प्लॉयज से गलती होना लाजमी है। कई बार ये गलतियां ब्लंडर भी साबित हो जाती हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में सभी के सामने इन पर चिल्लाना अवामी तजलील को बुलावा देता है। एक अच्छे लीडर को सभी के सामने एम्प्लॉयज की मेहनत और गुड वर्क को हाईलाइट करना चाहिए और अकेले में इन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए। इस तरह एम्प्लॉयज खुद में सुधार करने का स्कोप बरकरार रखता है। नंबर 13, जहनी दबाव, तनाव और घबराहट की सूरत हाल में आम लोग गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन खुद को लीडर की तरह ट्रेन करने वाले लोग ऐसी हालत में दिमाग को ठंडा करके फैसला लेना जानते हैं। ये अपना मेंटल लेवल काफी हद तक स्ट्रांग और स्टेबल रखते हैं, क्योंकि उनका फोकस हमेशा क्लियर रहता है। एक लीडर जहनी सुकून रखकर शानदार काम करता है और अपनी टीम को भी अच्छे तरीके से गाइड करता है। नंबर 14, एक लीडर में बोलने के साथ सुनने की काबिलियत का होना भी जरूरी है। कई लीडर टीम को समझाते तो जरूर हैं, लेकिन उनकी परेशानियों को सुनना भूल जाते हैं। इन्हीं आदत की वजह से बड़े बड़े बिजनेस ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। इसीलिए एक अच्छा लीडर वही है जो इस बात का ध्यान रखे कि सबको बोलने का मौका दिया जाए, ताकि इनकी परेशानियों का हल निकल सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।